الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت سنا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت سنا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے ہر مکان کے ہر زمان کے، خدا نے ان کو علوم بخشے ہر مکان کے ہر زمان کے، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ بنی ہتھیلی پہ مثل رائی سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی۔ صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت سنا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جان دی تو اسی کی دی ہوئی دی، جان دی تو اسی کی دی ہوئی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر، ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا،
آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر عزیزوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی پاک بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی رسول کائنات شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے ذکر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، حضور کی ناموس رسالت کا ذکر ہوا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تحفظ ناموس رسالت میں اللہ رب العزت کا عظیم کردار، اور دوسری بات آج تک جس نے حضور کے نام سے وفا کی ہے آمنہ کے لال نے اس کو عزتیں عطا کی ہیں۔ سننا یہ ہے کہ حضور کس انداز میں عزتیں عطا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی مقدس قرآن سے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ، سورۃ توبہ کی آیت ہے، وہ لوگ جو میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شان نزول جو میں نے پوری آیت پڑھی ہے، فرمایا جو منافقین تھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، حضور کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے، 5 وقت کی نمازیں حضور کے پیچھے باجماعت ادا کرتے، اپنی آنکھوں سے حضور کے معجزات کو بھی دیکھتے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، درختوں کو قدموں میں آتے ہوئے بھی دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے بھی دیکھا، اس کے باوجود دل پہ مہر لگ گئی تھی۔ ایمان کی دولت دل میں نصیب نہیں ہوئی، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اپنی مجلسوں میں، اپنی میٹنگوں میں، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر حضور کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتے، نازیبہ الفاظ بکتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ جب حضور کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی اور حضور کو اذیت دینے کے بارے میں سوچا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو میرے محبوب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، میرے محبوب کے بارے میں کہتے وہ تو کان ہے، اپنی طرف سے عیب دار لفظ استعمال کیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں خدا نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا مقدس کلام پڑھیے، قرآن مقدس کی دو آیات کا حوالہ دے کے حدیث کی طرف آتا ہوں۔ سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضور کے ایک گستاخ کے انجام کا ذکر فرمایا۔ ابو لہب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، حضور کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دیتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے مکہ قریش کے خاندان کو، عظیم لوگوں کو ایک پہاڑی کے قریب بلایا۔ حضور فرمانے لگے دیکھو کہ میں نے 40 سال عمر تمہارے اندر گزاری ہے، اور حضور کی عمر کتنی پاکیزہ ہے۔ رب فرماتا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا محبوب تیری عمر کی قسم، عمر کے دن کی قسم، مالک اپنے رب سے پوچھتے مالک ایک دن کی، ایک سال کی قسم، ان لمحوں کی قسم جن لمحوں میں تیرا محبوب غار ہرا میں بندگی کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، غار ثور میں بندگی کرتا رہا؟ فرمایا نہیں۔ مالک پھر کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ فرمایا میں خدا اپنے محبوب کی زندگی کے ہر دن کی قسم اٹھا رہا ہوں، اپنے محبوب کی زندگی کے ہر دن کے ہر لمحے کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ کہا مالک قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا کائنات والوں سنو، جتنی پاکیزہ عمر میرے محبوب کی ہے اتنی پاکیزہ زندگی کسی نے گزاری نہیں۔ حضور مکہ والوں کو بٹھاتے ہیں، فرماؤ مکہ والوں عمر تمہارے اندر گزاری، اگر میں تمہیں کہوں یہ پہاڑ کے دوسری جانب ایک دشمن ہے، مکہ والوں پہ حملہ کرنے لگا ہے، میری زبان پہ یقین کرو گے؟ سارے مکہ کے سردار کہنے لگے محمد تیری نہیں ماننی تو کس کی ماننی؟
تیری زبان پہ یقین نہیں کرنا تو کس کی زبان پہ یقین آئے گا؟ تو صادق و امین ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ مکہ پہ ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، ہم مان جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جس زبان سے اس بات کو مانو گے نا، اسی زبان سے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، میں رب کا رسول ہوں۔ وہ لوگ جو حضور کے صادق و امین ہونے کی گواہیاں دیتے تھے، اب جیسے حضور نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا تو حضور کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب بدبخت کہنے لگا محمد تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا؟ ابو لہب نے حضور کی شان میں ہاتھ توڑنے کا لفظ بولا، رب تعالیٰ نے قرآن کی پوری صورت نازل فرما دی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا محبوب ابو لہب نے تیرے ہاتھ کی بات کی ہے، تیرا رب اعلان کرتا اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب فرمایا اور ٹوٹ بھی گئے۔ اللہ رب العزت نے جب اس گستاخ کی پوری صورت میں اس بدبخت کا ذکر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلوں والی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی اپنے سر پہ لکڑیوں کو گٹھا اٹھائے ہوئے، فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا قیامت والے دن جہنم میں اس کے گلے میں اللہ مونج کی بنی ہوئی چیز کا رسہ ڈالے گا۔ جب ابو لہب کے بارے میں رب تعالیٰ کے قرآن نے گواہی دی تو دنیا والوں نے انجام دیکھا۔ ابو لہب بدبخت کے جسم پہ ایک ایسا زہریلا چھالا نکلا جو پورے وجود پہ پھیل گیا۔ اب دیکھے گا ذرا آج کی گفتگو میں جو ہم نے سب سے پکی بات اپنے دل میں بٹھانی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ زانی کے زنا کو معاف فرما دیتا ہے، شرابی کی شراب کو معاف فرما دیتا ہے، چور کی چوری کو بخش دیتا ہے۔ مالک غفور الرحیم ہے، چاہے تو 100 قتل کرنے والے قاتل کو بخش دے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے، بڑے زانی کو بخش دے، مالک چاہے تو چوری اور ڈاکو کو بخش دے۔ لیکن عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھنا، حضور کی گستاخی ایسا کبھی جرم ہے، رب تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے نبی کے گستاخ کو معاف نہیں فرماؤں گا۔ اور یاد رکھنا حضور کے گستاخ کی معافی ہے ہی نہیں، نہ خدا کی عدالت میں ہے، نہ مصطفیٰ کی عدالت میں ہے، نہ حضور کے صحابہ چاروں یاروں کی عدالت میں ہے۔ اور آج تک ساری امت نے اس بات کی گواہی دی ہے، دنیا کے ہر گناہ کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے کی معافی نہیں ہو سکتی۔ ابو لہب بدبخت کے بدن پہ چھالا نکلا، پورے جسم میں پھیل گیا۔ اس کا حال یہ ہو گیا اس بدبخت کا کہ اس کا سارا جسم گل گیا مرنے سے پہلے، اس کے بدن سے گوشت جڑ جڑ کر زمین پہ گرنے لگا۔ اس بدبخت کے وجود سے ایسی گندی اور ناپاک قسم کی بدبو آنے لگی جو اپنے بیٹوں پہ ناز اور فخر کرتا تھا، اس کے بیٹوں نے اس کو پکڑ کے باہر گندگی پھینک دیا، باہر کئی دن تک وہاں پہ سڑتا رہا، مرتا رہا۔ جب مر گیا 3 دن تک اس کے بچے اس کے قریب نہیں آئے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جس کا بدن سارا گل سڑ گیا۔ زندگی میں رب تعالیٰ نے اس بدبخت کو یہ انجام اور لوگوں کو دکھایا۔ کائنات والوں سنو، بڑے سے بڑے گناہ گار کے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن رب اپنے محبوب کے گستاخ کو بخشتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے رب کا ایک قدرت ہے، رب کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ فرمایا حضور کا گستاخ معاف نہیں۔ کئی دنوں تک بدبخت مدینے کے مکہ المکرمہ کے ڈھیر پہ رہا، اس کی لاش بدبودار جسم، پورے مکہ کے لوگ جب تنگ آ گئے، اس کے بیٹوں سے آ کے کہا کہ تمہارا باپ تو ہے، حیا کرو۔ چند حبشی غلاموں کو کچھ رقم دی، گڑھا کھدوایا اور ان حبشی غلاموں نے لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کر اس گڑھے میں ڈال دیا۔ اس بدبخت کے بدن پہ ناپاک وجود پہ مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس انداز میں اپنے محبوب کے گستاخوں کا انجام کرتا ہوں، اور یہ انجام ہے دنیا میں، تو آخرت میں کیا ہے؟ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلوں والی بھڑکتی آگ میں رب اس کو ڈال دے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، ولید بن مغیرہ ایک بدبخت ہے، رسول کریم علیہ السلام کی شان میں بدبختی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ یہ تو مجنون ہیں،
پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں نے رب تعالیٰ کا انکار فرمایا. کسی نے کہا خدا ہے ہی نہیں، کسی نے کہا یہ جو چاند ہے یہ خدا ہے، کسی نے کہا سورج خدا ہے اور قرآن میں ہے، کسی نے کہا ستارے خدا ہیں، کسی نے کہا نہیں چاند سورج ستارے بھی نہیں، یہ جو بت ہیں یہ ہمارے خدا ہیں. کوئی کسی کو خدا بنا کے بیٹھا، کوئی کسی کو خدا بنا کے بیٹھا. کسی نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے کس چیز کو خدا بنا لیا. رب تعالیٰ نے اتنی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، جہاں پہ بھی حضور کی عزت و ناموس کا ذکر آتا ہے، جب بھی کسی بدبخت نے حضور کی شان میں نازیبا لفظ بولے، رب تعالیٰ نے بڑے جلال کے ساتھ اس بدبخت کو جواب دیا ہے. یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ ابو جہل کا سگا چچا ہے، ابو جہل کا رشتہ دار ہے. اس کے پاس بڑی اولاد ہے، بڑا مال ہے، پورے مکے کا رئیس اعظم ہے، مالدار انسان ہے. اپنے بیٹوں میں اعلان کر رکھا کہ جو محمد کا کلمہ پڑھے گا اس کو اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں دوں گا. ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کہتے میں خدا کے نبی اور رسول ہوں، یہ تو مجنوں ہیں. جب یہ جملہ کہا نا تو رب تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی صورت نازل فرمائی، 29ویں سپارے کی صورت ہے. فرمایا نون، محبوب نون کی قسم، والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور قلم جو لکھتی ہے، رب کو اس تحریر کی قسم. مالک یہ 3 قسمیں اٹھا رہا ہے، کیوں؟ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا محبوب تیرا رب قسمیں اٹھا کر اعلان کرتا تو مجنون نہیں ہے. فرمایا تیرا رب اعلان کرتا تو مجنون نہیں ہے. اب اس بدبخت کی باری آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس حضور کے اس نے کیا گستاخی کی؟ حضور کو مجنون کہا. یہ مجنون ہے، ان کی بات نہ مانو. رب تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائیں، نون کی قسم، قلم کی قسم، قلم کی لکھی ہوئی تحریر کی قسم. فرمایا محبوب تیرا رب قسم اٹھا کے اعلان کرتا مجنون نہیں ہے. اب آگے کیا ہوا؟ ولید بن مغیرہ کے 10 عیب رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. فرمایا حق سے بھاگنے والا ہے، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے. اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا محبوب اتل بعد ذالک زنیم، جس کی نسل ٹھیک نہیں وہ تیرا ادب کیا کرے گا؟ اگر ہم اپنے معاشرے کے اپنی زبان کے حساب سے ترجمہ کریں، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ حرامی ہے. آج کل کسی حضور کے گستاخ کو کوئی بات کر دی جائے نا، کہتے مولانا اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے، گالیاں نہیں نکالنی چاہیے. میں نے کہا حضور کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، رب تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں. سورۃ القلم 29واں سپارہ 3 رکوع ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت نے حضور کے گستاخ کو فرمایا حرامی. اب ایمان سے بتائیے حرامی گالی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی گالی ہے کوئی؟ رب تعالیٰ جلال کے اظہار فرما رہا ہے. 10 برائیاں بیان کی. یہ اپنی ماں کے قریب گیا، جا کے کہنے لگا اماں 9 باتوں کا تو مجھے یقین ہے کہ مجھ میں ہیں اور ہے کافر. کہنے لگا ماں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ایک بات میں مجھے شک ہے، محمد نے کہا ہے کہ میری نسل ٹھیک نہیں، میں حرامی ہوں، ولد الزنا ہوں. تلوار نکالی نیام سے. کہنے لگا بتا دے سچی سچی بات میں تیرا ہوں کہ نہیں ہوں، اپنے باپ کا ہوں کہ نہیں تو مار دوں گا. میں کہنے لگی بیٹے محمد نے سچ کہا ہے، تو واقعی حرامی ہے. اللہ رب العزت نے اس انداز میں جلال کا اظہار فرمایا. ایک بدبخت حضور کے بارے میں کہنے لگا سرکار کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. کہنے لگا محمد اب بتا رہے ہیں معاذ اللہ محمد کی نسل آگے نہیں چلے گی، محمد کا ذکر ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کی پوری صورت نازل فرمائی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فرمایا محبوب رب نے آپ کو کثیر نہیں کوثر عطا فرما دیا ہے، آپ رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر. فرمایا دشمن کہتا ہے کہ تو ابتر ہے، محبوب تیرا رب اعلان کرتا ہے قیامت تک تیرا ذکر ہوگا، ممبروں پہ تیرا ذکر، مسجدوں میں تیرا ذکر، میدانوں میں تیرا ذکر. فرمایا محبوب تیرا رب اعلان کرتا ہے قیامت تک جہاں جہاں پہ مجھ خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں پہ تجھ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. محبوب تیری نسل قیامت تک چلے گی، تیری نسل سے دین پھیلے گا، لیکن تیرا رب اعلان کرتا ہے تجھے ابتر کہنے والے کی نسل ختم فرما دوں گا. فرمایا جو تجھے ابتر کہتا ہے تیرا رب اعلان کرتا ہے وہ ابتر ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. عقبہ بن ابی محیط حضور کا بدبخت ایک گستاخ ہے. اس نے رسول کریم علیہ السلام کی شان میں حرزہ سرائی کی، مکہ المکرمہ کا رہنے والا ہے.
ابی بن خلف حضور کا دشمن ہے، گستاخ ہے، منافق ہے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست ہے۔ عقبہ بن ابی معیط جب بھی کہیں سفر سے واپس آتا تو پورے مکہ والوں کی دعوت کرتا، حضور کو بڑا پروٹوکول دیتا، حضور کی بڑی عزت کرتا۔ ایک دن اسی طرح سفر سے واپس آیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا پیارے محمد دعوت کرنی ہے، آپ بھی آئیے۔ سرکار نے فرمایا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا میں نہیں آؤں گا۔ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جب گیا ابی بن خلف ملا، کہنے لگا تو مرتد ہو گیا؟ یہ عقبہ بن ابی معیط کہنے لگا نہیں مرتد نہیں ہوا، بس محمد کو اپنی مجلس میں بلانے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے۔ اب ابی بن خلف کہنے لگا کہ تیری میری بڑی گوڑی یاری ہے، جب تک تو حضور کے سامنے جا کر حضور کی شان میں نازیب لفظ نہ بکے اس وقت تک تیری یاری ختم۔ اب اپنی یاری کی لاز رکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں گیا یہ بدبخت، رسول کریم علیہ السلام کی شان میں نازیب الفاظ بولے، حضور سے کہا تو جس دین کو لے کے آئے میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ حضور کی شان میں بڑی بڑی ہرزہ سرائی کی، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مکہ کے باہر پہاڑوں کی وادیوں میں تیری ملاقات جب مجھ سے ہوگی نا تو تیرا حشر یہ ہوگا کہ تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوگا۔ بدر کے لیے مکہ سے کافر نکلے۔ عقبہ بن ابی معیط جس نے حضور کی گستاخی کی تھی، آمنہ کے لال نے خبر دی تھی، یہ کہنے لگا کہ میں نے بدر کے میدان میں نہیں جانا، محمد نے خبر دیا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ابو جہل کہنے لگا یار تو سردار ہے مکے کا، لوگ کیا کہیں گے؟ تیرے پاس سرخ اونٹ ہے، تیز ترین سواری ہے، جب تجھے پتہ لگے کہ میں قتل ہونے والا ہوں سواری پہ دوڑ آنا واپس۔ بدر کے میدان میں گیا، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب عقبہ بن ابی معیط کی باری آئی نا اپنے سرخ اونٹ پہ دوڑا، رسول کریم علیہ السلام نے شیر خدا کو پیچھے لگا دیا، فرمایا علی یہ خدا کے رسول کا دشمن ہے، پکڑ اس کو۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا اس عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے جاتے ہیں، اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک حضور کے گستاخ کی گردن کو سر تن سے جدا نہیں کر دیا۔ اس انداز میں اس بدبخت کا انجام ہوا۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ اس کا نام ہے، ابو لہب کا بیٹا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا، نازیبہ لفظ بولے اور سرکار کے چہرے وضحا پہ تھوک پھینکنے کی کوشش کی۔ رب تعالیٰ کے حکم سے اس کا تھوک اس کی طرف واپس آیا، اور اللہ کے حکم سے یہ تھوک جب اس نے پھینکی تو تھوک ہے، جب واپس آ رہا ہے تو تھوک نہیں آگ کا انگارہ ہے۔ اس کے منہ پہ جس جگہ پہ آ کے لگا وہ چہرے کا حصہ جل گیا، ساری زندگی اس حصے سے تکلیف محسوس کرتا رہا۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ جب سرکار کی بارگاہ میں اس انداز میں ہرزہ سرائی کی نا تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالک اس کمینے کو تیرے کتوں میں سے ایک کتے کے حوالے کرتا ہوں۔ اب ابو لہب کے بیٹے نے جب یہ سنا تو ڈر گیا کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور قربان دیں اپنے صادق و امین نبی کی عظمتوں پہ، حضور سچے اتنے ہیں، حضور کی جان کے دشمن بھی حضور کو سچا کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں اے دنیا والوں سنو محمد کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ مکہ کے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، اس نے پورے قافلے میں اعلان کیا، بڑا سردار کا بیٹا ہے، اس نے کہا محمد نے خبر دی ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، میری حفاظت کرنی تم نے۔ ایک جنگل میں پڑاؤ کیا، وہاں پہ شیروں کی کثرت ہے۔ اب دیکھیں یا کس انداز میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخ کو عبرتناک انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز حضور کی عزت پہ پہرا دیتی ہے، ہم انسان نہیں دیتے۔ سنیے گا ذرا، محدثین اس حدیث کو لکھا، جب ایک جنگل کے قریب پہنچے رات کو پڑاؤ کیا، پتہ چلا کہ یہاں پہ شیروں کی کثرت ہے۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ کہنے لگا مجھے تو جان کا ڈر ہے، کیا کروں؟ قافلے والوں نے فیصلہ کیا، سارے سامان کو جوڑا، ایک بہت بڑا ڈھیر بنا دیا۔ عتبہ سے کہا کہ تو سامان کے اوپر جا کے لیٹ جا۔ جب رات کو سوئے، اب ڈھیر کے اوپر عتبہ ہے، ڈھیر کے چاروں طرف سارے قافلے کے لوگ اور نوکر اور غلام لیٹے ہوئے ہیں۔ رات کو شیر آتا ہے، رب تعالیٰ جس سے چاہے اپنے محبوب کی عزت پہ پہرا دلوا دیتا ہے۔ وہ مالک چاہے تو غازی ممتاز قادری کو بھیج دیتا ہے، وہ مالک چاہے تو غازی علم دین شہید کو بھیج دیتا ہے، وہ مالک چاہے تو غازی عبدالقیوم کو بھیج دیتا ہے، وہ رب چاہے تو غازی عامر چیمہ کو بھیج دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے گستاخ لیٹا ہے، سارا سامان تجارت جڑا اوپر لیٹا ہے، چاروں طرف قافلے کے لوگ ہیں۔ نیت کیا تھی؟ جب کوئی چیز حملہ کرے گی ان پہ کرے گی مجھے پتہ چل جائے گا، بھاگ جاؤں گا۔ شیر آیا، ہر ایک کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے سونگتا ہے، سارے قافلے والوں کو سونگا، چھوڑ دیا، چھلانگ لگائی، مال کے اوپر چلا گیا۔
اس وقت تک محمد عربی کا یہ شعر جسے جانور کہتے ہیں لیکن عزیزان گرامی حضور کی عزت کا محافظ ہے، حضور کی عزت کا پہرے دار ہے۔ محدثین نے لکھا اس وقت تک شعر ٹیلے سے نیچے نہیں اترا جب تک عتبہ کی گردن کو تن سے جدا نہیں کر دیا۔ تو عزیزان گرامی حضور کے گستاخ کا عبرتناک انجام اور قرآن مقدس کی چند ایک باتوں کی روشنی میں آپ نے سنا، ابو لہب کا پتر ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، قرآن مقدس میں رب تعالیٰ قسم اٹھا کر اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان فرمائے اور رسول کریم علیہ السلام کے گستاخوں کا عبرتناک انجام بیان کرے۔ اور عزیزان گرامی اپنی گفتگو کی آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یہ تو ہیں ان بدبختوں اور گستاخوں کا انجام جنہوں نے حضور کی شان میں ہرزہ سرائی کی، لیکن جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، اس گستاخ کا جو مقابلہ کرے، آمنہ کے لال اس کو کتنی عزتیں عطا کرتی ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے آج تک جس نے حضور کے نام سے وفا کی ہے، آمنہ کے لال نے اس کو عزتیں عطا کی ہیں۔ غازی علم دین شہید اندرون لاہور کی سرزمین ہے، تہجد کا وقت ہے۔ غازی علم دین کہتے ہیں 18 سال کے نوجوان ہوں، زندگی میں کبھی اٹھ کے مسجد میں نہیں گیا۔ فرماتی آج پتہ نہیں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ جملہ یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج تک جس نے حضور کے نام سے وفا کی ہے، آمنہ کے لال نے اس کو عزتیں عطا کی ہیں۔ غازی علم دین شہید مسجد میں آتے ہیں، فرمانے لگے ایک بابا ہے، بوڑھا ہے، سجدے میں سر جھکا کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا بابا جی روتے کیوں ہو؟ بابا عشق بہا کے کہنے لگا علم دین تجھے پتہ نہیں تیرے نبی کی شان میں راجپال نے گستاخی کی ہے۔ علم دین کہنے لگے، میں نے کہا بابا پھر روتا کیوں ہے؟ بابا جی کہنے لگے پتر میرے بازو میں اتنی طاقت نہیں گستاخ کا مقابلہ کر سکوں۔ علم دین فرماتے میں نے کہا بابا جی جو اس گستاخ کا مقابلہ کرے ملے گا کیا؟ بابا جی اشک بہاتے ہوئے کہنے لگے جو اس گستاخ کا مقابلہ کرے گا آمنہ کے لال جنت الفردوس میں اس کے انتظار فرماتے ہیں۔ غازی علم دین فرماتے میں نے کہا بابا جی پھر روئیں نا، یہ کام محمد عربی کا غلام علم دین کر کے دکھائے گا۔ فرماتے صبح ہوئی، وضو کیا، ہاتھ میں چھڑا پکڑا، راجپال کی دکان پہ گیا۔ بدبخت کی طرح انگریز حکومت ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی، کتاب لکھی، دکان پہ بیٹھا ہے۔ غازی علم دین شہید جب حضور کا عشق، حضور کی محبت سینے میں آ جائے نا، خدا کی قسم دنیا کے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہے۔ علم دین شہید کی منگنی ہوئی، 18 سال کا نوجوان، زندگی کی پرواہ نہیں ہے، جوانی کی پرواہ نہیں ہے، اپنی شادی کا فکر نہیں۔ کہاں ہے گستاخ؟ پتہ چلا محمد کی شان میں تو نے ہرزہ سرائی کی ہے۔ کہنے لگا ہاں کی ہے۔ غازی علم دین شہید نے خنجر نکالا، فرمایا حضور کی شان میں جو گستاخی کرے گا علم دین کا خنجر اس کا مقابلہ کرے گا۔ اس گستاخ کو قتل کر دیا۔ اب سنیے گا میرے گفتگو کے آخری جملے۔ آج تک جس نے حضور سے وفا کی ہے، آمنہ کے لال نے عزتیں عطا کی ہیں۔ غازی علم دین شہید جیل کی کوٹھری میں جاتے ہیں، پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے پیر و مرشد خواجہ شمس الدین سیالوی، پیر سیال لجپال جیل کی کوٹھڑی میں غازی علم دین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان جملوں کی قدر کرنا، پیر سیال پیر مہر علی شاہ کے پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی جب جیل کی کوٹھری میں جاتے ہیں، علم دین سے ملاقات ہوتی ہے۔ غازی علم دین مسکرا کے فرمانے لگے پیر جی سورہ یوسف کی تلاوت تو سنائیں۔ اب جملہ سننا یار، انسان سے بولنا ذرا۔ پیر دین سورہ یوسف کی تلاوت زبانی شروع کرتے ہیں۔ مریدین نے لکھا خواجہ شمس الدین سیالوی جہاں کہیں سے بھول جاتے ہیں، غازی علم دین شہید زبانی بتاتے ہیں۔ اب جملہ سننا ذرا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی نے ہاتھ باندھے، زمانے کا پیر علم دین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا علم دین زمانے والوں سے ہم نے سنا ہے علم دین سکول کی ایک جماعت نہیں پڑھا، کہا پیر جی سچ سنا ہے، کہا زمانے والوں سے سنا ہے علم دین قرآن نہیں پڑھا، کہا پیر جی سچ سنا ہے، کہا علم دین یہ منظر کیا ہے، قرآن کا حافظ میں ہوں، قرآن میں پڑھتا ہوں، جہاں سے بھول جاتا ہوں لقمہ تو دیتا ہے۔ غازی علم دین شہید مسکرا کے کہنے لگے پیر جی سکول کی جماعت کوئی نہیں پڑھا، قرآن کا ایک سپارہ نہیں پڑھا، لیکن جس دن سے آمنہ کے لال کے نام سے وفا کی ہے محمد عربی نے قرآن سپارہ زبانی یاد کروا دیا ہے، حضور نے قرآن سارا زبانی یاد کروا دیا ہے۔ عشق محبت
تاجدار ختم نبوت غازی علم دین شہید نے فرمایا پیر جی سچ کہتے ہیں دنیا والے قرآن نہیں پڑھا، لیکن جس دن سے آقا کے نام سے وفا کی ہے حضور نے سارا قرآن زبانی یاد کروا دیا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل کی کوٹری میں ہیں، جیلر کہتا ہے رات کا وقت آیا، صبح علم دین شہید کا پھانسی کا دن ہے۔ غازی علم دین شہید کا پہرا بڑا سخت ہے، انگریز حکومت ہے۔ دیکھتا ہوں علم دین شہید کمرے سے غائب ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، بڑی پریشانی سے رات گزری۔ تہجد کا وقت آتا ہے، جیل کی کوٹری میں نور کا ایسا اجالا ہوا زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ دوڑ کے علم دین کے کوٹھے میں جاتا ہوں، علم دین بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا علم دین کدھر گئے تھے؟ علم دین مسکرا کے کہنے لگے چھوڑے بابا جی آپ کو کیا لگے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا علم دین جس نبی کے نام سے جان کی بازی لگائی اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بتا کدھر گئے تھے؟ غازی علم دین شہید فرمانے لگے مولا علی آئے تھے، علم دین کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ سرکار نے فرمایا علم دین بتا میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ تیرے نام پہ بکے ہیں تو وارے نیارے ہو گئے، حضور آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے، سائنس کہتی ہے جب کوئی مر جائے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد انسان کا بدن پھول جاتا ہے، 2-4 دن کے اندر اندر انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے، 7 دن سے پہلے جسم مٹی میں ختم ہو جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے۔ لیکن غازی علم دین شہید اعلان کرتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور آج تک جس نے حضور کے نام سے وفا کی، آمنہ کے لال نے کیسے عزت عطا کی ہے۔ غازی علم دین شہید کو میاں والی کی جیل میں رات کے اندھیرے میں پھانسی چڑھا کر حضور کے نام پہ قربان ہو گئے، میاں والی کی جیل میں دفن کر دیا گیا۔ علم دین شہید نے وصیت لکھی تھی کہ علم دین کو لاہور میانی قبرستان داتا علی حجویری کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اس وقت زمانے کے بڑے بڑے قائد پیر سید جماعت علی شاہ، ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق علیہ رحمہ، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح اٹھے، انگریز حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ علم دین کو میاں والی کی سرزمین سے لاہور منتقل کیا جائے گا۔ غازی علم دین کو دفن کیے ہوئے 14 دن گزر جاتے ہیں، ایک روایت میں 17 دن گزر جاتے ہیں، دوسری تاریخ کی کتاب میں 16 دن گزر جاتے ہیں۔ سائنس کہتی چند گھنٹوں کے بعد 7 دنوں کے اندر بدن پھول جاتا ہے، جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ 17 دنوں کے بعد جب غازی علم دین شہید کی قبر کو کھولا گیا، پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ غازی علم دین شہید کا وجود بھی تازہ، غازی علم دین شہید کا کفن بھی تازہ، اور غازی علم دین شہید اپنے وجود کے ساتھ زمانے والوں کو اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا والوں سنو نبی کے نام سے وفا کر لو۔ کہا علم دین جو حضور کے نام سے وفا کرے ملتا کیا ہے؟ غازی علم دین شہید کہتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب 17 دنوں کے بعد جب غازی علم دین کو لاہور کی سرزمین پہ لے کے آئے، لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، اس دور میں 6 لاکھ حضور کے غلاموں نے غازی علم دین شہید کے جنازے میں شرکت کی۔ پھول اتنے نچھاور کیے گئے کہ غازی علم دین شہید کی میت پھولوں میں چھپ گئی۔ علامہ اقبال اس جنازے میں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اس جنازے میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جو حضور کے نام سے مٹتا ہے حضور عزتیں کیسے دیتے ہیں۔ زمانے کے بہت بڑے پیر، زمانے کے بہت بڑے محدث پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب غازی علم دین شہید کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں، چند لمحے گزرے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ مریدی نے اٹھایا، کہا پیر جی کیا ہوا؟ سید دیدار علی شاہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور سنو نبی کے نام پہ مٹنے والے کی شان کیا ہے، جو اس سے محبت کر لے اس کا مقام کیا ہے۔ پیر جی کہنے لگے غلاموں ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، ساری زندگی قرآن کا درس دیا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی نیک کام کیے ہیں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، لیکن دنیا والوں سنو، ساری زندگی عبادت کر کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے دیدار علی شاہ کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام علم دین شہید کے جنازے سے مل گیا ہے۔ کہا پیر جی کیسے ملا ہے؟ پیر سید دیدار علی شاہ کہنے لگے جب علم دین کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آمنہ کے لال چاروں یاروں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، حضور کے چہرے انور سے نکلنے والے انوار و تجلیات اتنے تابناک تھے، حضور کے انوار و تجلیات کی برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب
پیر سید دیدار علی شاہ صاحب غازی علم دین کے قدموں کو چوم کے کہتے ہیں علم دین تو نے پوری امت کا قرض ادا کر دیا، علم دین تو ہمارا ہیرو ہے۔ اور غازی علم دین شہید سارے زمانے والوں سے کہتے ہیں زمانے والوں سنو علم دین کو عزت کیسے ملی ہے؟ کہا علم دین بتائیے کیسے ملی ہے؟ غازی علم دین شہید کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ہر امتی کا، ہر حضور کے غلام کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اپنے سونے محبوب کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔